السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی حکیم اشتیاق خان تنولی، مانسہرہ طبیہ کالج مانسہرہ سے۔ موجودہ کرونا کی وبا سے چونکہ کالج کی کلاسز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو کالج حاضر کے پرنسپل جناب حکیم احسان سیری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ طالب علم جو ہیں وہ کالج کی طرف نہیں آ سکتے، پوری پاکستان کے کالجز، یونیورسٹیز، اسکولز وغیرہ بند ہیں، تو لہٰذا آن لائن لیکچر کا بندوبست کیا جائے۔ تو اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے سال دوم کی کتاب الکلیات کے اوپر۔ تو اس کلیات کے اوپر جب بات کی جاتی ہے، چونکہ کلیات جو ہیں جس طرح سے ہر علم کے لیے ایک کسوٹی ہوتی ہے پرکھنے کے لیے، تو اسی طرح سے طب میں جو پرکھنے کا یا کسوٹی جو ہے وہ کلیات ہیں۔ جس کے پاس طب کے اندر کلیات کا علم ہو، جس حکیم کے پاس، جس طبیب کے پاس، جس معالج کے پاس، جس ڈاکٹر کے پاس، تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ چونکہ بے شک یہ اتنا ہی خشک سبجیکٹ ہے جسے اسٹوڈنٹس اور دیگر جو ہیں اسے زیادہ شوق سے نہیں پڑھتے، چونکہ اس میں جو بحث ہوتی ہے وہ کلیات کی ہوتی ہے۔ تو ذرا کلیات جو ہیں، تمام ہمارے اطباء جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ ذرا خشک سبجیکٹ ہے۔ تو لہٰذا ہم جب بات کرتے ہیں تو موضوعات طب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ باب اول، پہلا جو ہمارے پاس چیپٹر آتا ہے وہ موضوعات طب کا آتا ہے۔ موضوعات طب موضوع جو ہے بدن انسانی ہے۔ موضوع اس چیز کو کہتے ہیں جس میں اس کے علم کے متعلق جو ہے بحث کی جاتی ہے۔ شیخ الرئیس بو علی سینا نے موضوعات طب کے لیے جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کے تحت بہت سی چیزیں جو انسانی بدن سے تعلق رکھتی تھیں ان کے موضوع کے تحت بیان کر دینا مناسب خیال کیا۔ چونکہ علم طب انسان کی صحت و مرض سے بحث کرتا ہے اور کسی چیز کا اس وقت تک مکمل اور درست علم حاصل نہیں ہوتا جب تک اس کے اسباب سے کما حق ہو واقفیت حاصل نہ ہو۔ لہٰذا فن طب میں صحت و مرض کے حالات معلوم کرنے کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس کے اسباب معلوم کیے جائیں، چونکہ صحت اور مرض کے اسباب کبھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی پوشیدہ ہوتے ہیں، بلکہ ان کو معلوم کرنے کے لیے عوارضات و علامات کی مدد حاصل کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا ہمارے لازم ہے کہ پہلے ان عوارضات علامات کو فن طب کے ذریعے روشناس کرایا جائے جو صحت اور مرض میں بدن انسانی کو لاحق ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات جو ہے کہ ہم جس وقت اس کے متعلق بات کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم جس وقت پیشنٹ یا مریض ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی کچھ علامات جو ہوتی ہیں وہ ظاہر تو کر دیتا ہے، لیکن کچھ علامات جو ہوتی ہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثلا ہم علامات سے ہمارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے جس کو ذیابیطس کا مرض لاحق ہو، تو اس سے ہم علامات لیتے ہیں کہ بھائی آپ کو دن میں کتنی مرتبہ پیشاب آتا ہے۔ وہ ذیابیطس کا مریض ہوا تو وہ کہتا ہے کہ بار بار پیشاب آتا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے، جسم میں جو ہے ٹانگیں جو ہیں وہ سست پڑ جاتی ہیں، اور جس وقت اور بھوک کی بھی کمی زیادتی ہو جاتی ہے، بار بار بھوک لگتی ہے، بوجھ وغیرہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسی علامات جو ہیں وہ ظاہر کرتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو ذیابیطس سے، یا ہم اس کا شوگر ٹیسٹ جو ہے
وہ کروا دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں مزید معلومات مل جاتی ہے۔ تو علم طب کا جو علم ہے، یہ جو ہے علامات جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ نے لینی ہوتی ہیں۔ جب مریض کی علامات ہوتی ہیں تو پھر آپ بے شک جدید ترین مشینری کا استعمال کرتے ہوئے آپ کسی لیبارٹری سے بھی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، یا آپ کا فن کے اوپر اتنی دسترس حاصل ہے تو پھر آپ خود بھی اس کا ڈائگنوزنگ کر کے اس کے علاج شروع کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پیشنٹ جو ہے آ کر یہ بتاتا ہے کہ مجھے جی سر کے اوپر چکر آتے ہیں، یہ جو گردن کے پٹھے جو ہیں یہ باری باری محسوس ہوتے ہیں، اور مطلب یہ یہاں پہ بوجھ ہے، کندھوں پہ بوجھ ہے، شولڈر پریس اس طرح ہیں کہ جس طرح مطلب یہ ہے کہ بھرے ہوئے ہیں، تو ہم اس سے اس کا یہ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ اس کا اس وقت فشار الدم قوی ہے اور اس کی جو بلڈ پریشر جو ہے بڑھ رہا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس بی پی اپریٹس موجود ہوتا ہے تو ہم اس کا بی پی اپریٹس سے اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کا اس وقت کتنا ہے۔ تو علامات جو ہوتی ہیں یہ ضروری ہوتی ہیں، طب کے اندر علامات کا لینا بہت ضروری ہوتا ہے، اس میں یہ معاون ہیں علاج کرنے میں، نہ کہ یہ علاج ہیں۔ مثلا دیکھیں کہ ہم کسی چیز کی بھی جو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے، ہم نے تشخیص کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری امر ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے سب سے پہلے علامات لینی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک پیشنٹ جو آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو علامات وغیرہ نہ لیں، ویسے ہی لکھتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں فلاں ٹیسٹ کروا دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے ان کی علامات لے کر مقام مرض تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہم چونکہ اسباب جو ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثلا اس کو شوگر ہے تو اس کے سبب کیا ہیں۔ چونکہ طب کے اندر شوگر کی اقسام لکھی گئی ہیں، تو بعض تو اطباء کرام جو ہیں ہر کسی کی اپنی رائے ہے، تو یہ ہے کہ ایک کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹائپ 2 شوگر ہے، ٹائپ 1 شوگر ہے، یا بیبی شوگر ہے، یا کیا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح سے طب یونانی کے اندر بھی اس کی کچھ جو ہیں اقسام ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو شوگر جو ہے بوجہ سوزش کلیہ ہے، مطلب گردوں کی سوزش کی وجہ سے ہے، یا معدے کی سوزش کی وجہ سے ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کوئی اعصابی عوارض کی وجہ سے ہے۔ ہمارے پاس یہ جو طریقہ کار ہیں، ہم پھر اس کی جو نبض وغیرہ ہے اس کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے اس کو۔ چونکہ علم طب جو ہے وہ اسباب کی طرف جاتا ہے کہ سبب کیا ہے، طب کا علم جو ہے کلیات سے جزیات کی طرف اور جزیات سے پھر کلیات کی طرف جاتا ہے۔ یہ طب کا خاصہ ہے، چونکہ اگر مثلا ایک شوگر ہو گیا ہے کسی پیشنٹ کو، تو اب اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہونا ہے کہ اس کا سبب معلوم کرنا ہے کہ اس کو کس وجہ سے ہے، وجوہات کیا ہیں اس کی۔ جب وجوہات پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس مریض کا علاج کرنے میں آپ کافی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو موضوعات طب جو ہیں میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ لیکچر جو ہو جاتا ہے لمبا ہو جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ، چونکہ یہ تعارفی ٹائپ کا لیکچر تھا تو لہٰذا ہم نیکسٹ ٹائم جو ہوگا اس میں کافی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ۔ حکیم اشتیاق خان تنولی، مانسیرہ طبیہ کالج، مانسیرہ۔